فائر کی آواز سنتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں نے چشم تصور سے حسن علی کو خاک و خون میں لتھڑے دیکھا۔ اتنے قریب سے نشانہ خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فائر ہوتے ہی ماپارا نے دل خراش چیخ ماری تھی۔ اس سے مجھے حسن علی کا جوان مرگی کا مزید یقین ہو گیا۔ ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ جسم پر سے بوجھ کم ہوا تھا۔ میں نے تڑپ کر زور لگایا اور اپنی کمر آزاد کرا لی، لیکن بائیں ٹانگ بدستور ایک گینڈے کے پاؤں تلے تھی۔ میں نے ماپارا کو اپنے سر سے سرکایا جو دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ ان کی آواز میں مجھے بدماشوں کے چلانے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اسی لمحے جیپ کو شدید دھچکا لگا تھا اور وہ یوں رک گئی تھی جیسے اس کے آگے کوئی ٹھوس رکاوٹ آ گئی ہو۔ دھچکے کے ساتھ ہی میرے پاؤں سے بھی بوجھ ہٹ گیا، کیونکہ میری ٹانگ پر کھڑا شخص چلتی جیپ کی اچانک رک جانے سے لوہے کے پائپ پر سے ہوتا ڈرائیور پر جا گرا تھا۔ مجھے موقع ملا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ پچھلے حصے میں سوار ایک بدماش تو ڈرائیور پر گرا تھا، ایک جیپ سے ہی باہر جا گرا تھا اور تیسرا ماپارا پر گرا تھا جو اسے مار رہی تھی۔ اگرچہ یہ مار پیٹ اس پر قطعی بے اثر تھی، لیکن ایک عورت سے مار کھا کر وہ اشتعال میں آ گیا تھا۔ اس نے یکدم ماپارا کے سر پر اپنے ریوالور کا دستہ مارا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ کتیا کی بچی، اس نے گھرا کر کہا۔ میں نے اس کے ریوالور والے ہاتھ کو تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا سر جیپ کے فولادی جنگلے سے ٹکرایا۔ اس کی زبان سے گالی نکلی۔ یہ وہی تھا جس نے مجھے گرفتار کیا۔ دوسری ٹکر پر اس کے کس بل خاصی حد تک نکل گئے تھے۔ تیسری بار میں نے پوری انتقامی قوت سے اس کا سر جنگلے پر مارا تو وہ بے سود ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا ریوالور چھین لیا۔ اس کی نالی سے بو آ رہی تھی، گولی اس سے چلائی گئی تھی۔ گویا حسن علی کا قاتل وہی تھا۔ ایک اشتعال کے عالم میں نے ریوالور اس کے سر کی طرف کیا تھا، اور شاید میں گولی بھی چلا دیتا اگر میں حسن علی کی آواز نہ سن لیتا۔ گولی مت چلانا یوسف، اس نے للکار کر کہا تھا۔ میں اچھل ہی پڑا تھا۔ حسن علی زندہ تھا اور اس وقت جیپ سے باہر گرنے والے بدماش کی مرمت لگا رہا تھا۔ وہ ایک تیسرے درجے کا گنڈا تھا جو صرف کمزور اور نہتے لوگوں پر اکڑ کر استاد کہلانے لگا تھا۔ حسن علی کی مہارت کے سامنے اس کی ساری استادی دھری رہ گئی تھی۔ ایک منٹ سے کم وقت میں وہ اپنے کئی دانتوں سے محروم ہو چکا تھا اور اپنی ہنسلی کی ہڈی توڑوا چکا تھا۔ میں نے ڈرائیور اور اس پر گرنے والے بدماش کی طرف دیکھا تو انہیں شرافت سے پڑے پا کر حیران رہ گیا۔ وہ یوں ساکت بیٹھے تھے جیسے ساری بدماشی بھول چکے ہوں۔ جلد ان کی شرافت کی وجہ بھی مجھے نظر آ گئی۔ یہ ایک شخص تھا جو ان کے سر پر خودکار رائفل لیے کھڑا تھا۔ جیپ سے آگے ایک دوسری جیپ کھڑی تھی۔ ملٹری ماڈل کی یہ جیپ چھوٹی لیکن بے حد طاقتور ہوتی ہے۔ اس کے اچانک سامنے آنے کی وجہ سے یہ بدماشوں کی جیپ رکی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے جیپ سے اترنے والے مسلح افراد نے انہیں کور کر لیا تھا۔ حسن علی سے مقابلہ کرنے والے بدماش کا سارا غرور خاک ہو چکا تھا تو اس نے بے ہوش ہونے میں عافیت جانی۔ حسن علی نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، خس کم جہاں پاک۔ میں ماپارا کا معائنہ کر رہا تھا۔ گھنے بالوں کی وجہ سے ان کا سر تو نہیں پٹا تھا، لیکن سر پر ایک ابھار نبودار ہو گیا تھا۔ ان کی نبض ذرا سست تھی لیکن باقاعدگی سے چل رہی تھی، یعنی خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ حسن علی لپک کر آیا تھا۔ ماپارا کو کیا ہوا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ ہوا تو بہت کچھ ہے، میں نے سرد آہ بھر کر کہا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بے ہوش کیوں ہے؟ حسن علی نے بھننا کر کہا۔ اس مردود نے ان کے نازک سر پر یہ ریوالور مارا تھا۔ میں نے ریوالور حسن علی کو تھما دیا۔ اور یہ کیسے بے ہوش ہوا؟ آپ کے اس خادم کے ہاتھوں، میں نے انکساری سے کہا۔ سوال جواب بعد میں ہوتے رہیں گے۔ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم پہلے ماپارا کو پیلس لے چلیں اور ان بدماشوں کا کوئی بندوبست کریں؟ ان کا بندوبست یہ لوگ کریں گے، حسن علی نے کہا، اور ڈرائیور اور اس پر تقریباً لدے ہوئے دوسرے بدماش کو جیپ سے باہر پھینک دیا۔ یہی سلوک میں نے تیسرے بدماش کے ساتھ کیا۔ انہیں لے جاؤ، بعد میں ان سے بات کریں گے۔ حسن علی نے رائفل بدست افراد کو حکم دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے ماپارا کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور آہستہ سے ان کے گال تھپتھپانے لگا، لیکن ان کی بے ہوشی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے تشویش ہونے لگی تھی۔ سر پر لگنے والی بظاہر معمولی سی چوٹ بھی بعض اوقات خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ حسن علی نے تیزی سے ڈرائیونگ کی اور ہم چند لمحوں میں جمشید پیلس میں تھے۔ حسن علی نے ماپارا کو بازو میں اٹھایا اور ان کے کمرے میں لے گیا۔ میں نے پیلس کے ڈاکٹر کو فون کر کے اسے فوراً آنے کو کہا۔ حسن علی ماپارا کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ان کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے تو اس کا خاطر خواہ رد عمل ہوا تھا۔ ماپارا کسمسانے اور پھر کراہنے لگی۔ میں نے چمچ سے ان کے منہ میں پانی ٹپکایا تو وہ ہوش میں آئی۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی روایتی سا سوال کیا تھا، میں کہاں ہوں؟ اس دنیا میں، اپنے کمرے میں، اپنے بستر پر، میں نے جواب دیا۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ حسن علی بولا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، وہ کر رہی۔ ویسے میرا اندازہ تھا کہ انہیں اتنا درد نہیں ہو رہا تھا جتنا کہ وہ حسن علی کو اپنے پاس پا کر ظاہر کر رہی تھی۔ کمبخت نے اتنی زور سے پستول سر پر مارا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا اور اس کا سر 3 بار زیادہ زور سے جیپ کے تھولاری ڈنڈے پر مارا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ مجھے یہاں کون لایا؟ وہ بولی۔ پانی پی کر ان کی حالت کسی قدر سدھر گئی تھی۔ پیلس تک تو آپ جیپ پر آئی تھی اور جیپ سے یہاں تک آپ کو، میں نے بات ادھوری چھوڑ کر حسن علی کی طرف دیکھا تو وہ دونوں ہی جھینپ گئے۔
حسن علی ماپارا کے بالکل نزدیک بیٹھا تھا۔ اس لمحے زہرا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ پہلے تو انہوں نے چپتی نظروں سے حسن علی کو دیکھا جو فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر ماپارا سے بولیں، کیا ہوا تھا؟ میں نے سنا ہے یہ لوگ تمہیں بے ہوش لائے تھے۔ ہاں، انہیں چکر آ گیا تھا، ماپارا سے پہلے حسن علی نے کہا تو میں چونک گیا تھا۔ اس نے زہرا بیگم سے غلط بیانی کی تھی۔ اچھا، ان کی نظروں کی چبھن مزید بڑھ گئی تھی۔ خیریت، چکر کیوں آ گیا تھا؟ بس اچانک کمزوری کا احساس ہوا اور چکرا کر گر پڑی۔ سر ایک پتھر سے لگا، پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ ماپارا نے سر درد کے باوجود ذہانت سے اپنے سر کی چوٹ کا جواز پیدا کر لیا۔ زہرا بیگم کی آنکھوں میں شک بدستور موجود تھا۔ انہوں نے حسن علی کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے اب تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ابھی حسن یہاں سے نہیں جائے گا۔ ایک دم ماپارا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچھا، زہرا بیگم نے معنی خیز لہجے میں کہا اور چلی گئی۔ تم نے اسے جواب دے کر اچھا نہیں کیا، حسن علی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ جمشید علی سے شکایت کرے گی تو کرے۔ ماپارا دوبارہ نیم دراز ہو گئی۔ انہوں نے اپنا سر دباتے ہوئے کہا، یوسف، کیبنٹ سے مجھے کوئی پین کلر دے دو۔ پین کلر تو میں دے دوں گا، لیکن بہتر ہوگا کہ پہلے ڈاکٹر آپ کو دیکھ لے، میں نے کہا۔ اس وقت ڈاکٹر آ گیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ماپارا جلدی سے بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ان کی باتوں پر قطعی توجہ نہ دیں، ویسے بھی چوٹ ان کے سر پر آئی ہے، میں نے کہا تو ڈاکٹر مسکراتے ہوئے ماپارا کا معائنہ کرنے لگا۔ دراصل ماپارا ڈاکٹروں سے گریز کرتی تھی، حالانکہ ان کے والد ڈاکٹر تھے اور ان کا بچپن اسپتال کے ساتھ ملے بنگلے میں گزرا تھا۔ انہیں انجیکشن کی سوئی سے ڈر لگتا تھا، اسی بنا پر وہ حتی الامکان ڈاکٹر سے گریز کیا کرتی۔ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، حسب معمول ڈاکٹر نے ایک انجیکشن برآمد کرتے ہوئے کہا، لیکن اگر کبھی متلی یا چکر کی کیفیت محسوس ہو تو فوری طور پر انہیں اسپتال لے جائیے گا۔ یہ انجیکشن دے رہا ہوں، اسی سے درد میں کمی ہوگی۔ میں ٹیبلٹ کھا لوں گی، ماپارا گھبرا کر بولی۔ انجیکشن زیادہ زود اثر ہوتا ہے، ڈاکٹر نے اصرار کیا اور انجیکشن ان کے بازو میں گھونپ دیا۔ پھر اس نے ہم سے کہا، اب انہیں آرام کرنے دیں۔ ڈاکٹر کے ساتھ میں اور حسن علی بھی باہر آ گئے تھے۔ کوچ میں زہرا بیگم جیپ کا معائنہ کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ جیپ کس کی ہے؟ میرے ایک دوست کی ہے، حسن علی نے کہا، ادھار لایا تھا۔ میں اس کے ساتھ جیپ میں بیٹھا تو اس نے حیرت سے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے ساتھ، میں نے اطمینان سے کہا۔ اس نے مجھے گھورا لیکن مزید کچھ کہے بغیر جیپ آگے بڑھا دی۔ باہر نکلتے ہی میں نے پوچھا، وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس جیپ کا راستہ روکا تھا؟ ہمارے ہی محافظ ہیں، ایسے ہی مواقع پر کام آتے ہیں۔ خاک کام آتے ہیں، مجھے مار مار کر چپٹا کر دیا، میں نے منہ بنا کر کہا۔ بیچاری ماپارا کے سر پر ایک گھومڑ نکل آیا اور آپ تو شہید ہوتے ہوتے رہ گئے۔ آپ نے گولی کو گچا کیسے دیا؟ وہ مسکرایا، بس قسمت تھی، میں نے بروقت اسے ریوالور اٹھاتے دیکھ لیا تھا۔ اسی لمحے جیپ کا جنگلہ چھوڑ دیا، یعنی مجھے اور ماپارا کو ان بدماشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ نہیں، مجھے معلوم تھا کہ محافظ کہیں آس پاس ہوں گے، وہ تمہیں آسانی سے جانے نہیں دیں گے۔ تو پھر آپ نے وہ عظیم اسٹنٹ کیوں دکھایا تھا، جیپ کے پیچھے لٹکنے والا؟ میں نے شرارت سے کہا، شاید کسی کو متاثر کرنے کے لیے۔ بک بک مت کرو، حسن علی نے دوسری طرف منہ کر لیا، لیکن میں نے اس کی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ ان بدماشوں کا کیا ہوا؟ میں نے کچھ دیر بعد کہا، ہم وہیں جا رہے ہیں، بلکہ پہنچ گئے۔ حسن نے جیپ ایک کسی قدر ویران علاقے میں اس اجاڑ سی نظر آنے والی کوٹھی کے سامنے روکی۔ ہارن کی آواز پر فولادی گیٹ میں ایک کھڑکی کھلی، کسی نے باہر جھانکا اور حسن علی کو دیکھ کر گیٹ کھول دیا۔ جیپ احاطے میں جا کر رکی۔ کوٹھی نامکمل تھی، کھڑکیاں دروازے لگ گئے تھے لیکن پلاسٹر نہیں ہوا تھا۔ لان پر ریت اڑ رہی تھی، ہر طرف تعمیراتی سامان بکھرا ہوا تھا۔ یہ کس کی کوٹھی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، حسن علی نے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کوٹھی اندر سے خاصی بہتر تھی۔ اندر نہ صرف پلاسٹر ہوا تھا بلکہ بعض جگہوں پر اچھا خاصا سامان بھی موجود تھا۔ حسن علی ایک کمرے میں پہنچا جہاں مختلف الیکٹرانکس آلات رکھے ہوئے تھے۔ دو افراد وہاں موجود تھے۔ حسن علی نے ان سے پوچھا، ان لوگوں نے کچھ بتایا؟ بہت کچھ، ایک بولا، لیکن کام کی بات کوئی نہیں نکلی۔ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرائے کے بدماش ہیں، انہیں ہائر کیا گیا تھا۔ ہائر کرنے والے نے انہیں سامنے آئے بغیر 20,000 کی رقم بھجوا دی تھی اور کام کی تکمیل کی صورت میں مزید 20,000 دینے کا وعدہ کیا۔ کام کیا تھا؟ یوسف بابا کا اغوا اور ان کے ساتھ جو بھی ہوا اسے بھی اٹھا لے جانا۔ اس شخص نے میری طرف دیکھا، اس کا مطلب تھا وہ مجھے جانتا تھا۔ بکواس کرتے ہیں وہ، حسن علی نے کہا، اس طرح معاہدے نہیں ہوا کرتے۔ آخر انہیں اغوا کرنے والے کو کہیں پہنچانا تھا، کیا ہائر کرنے والوں نے انہیں کوئی جگہ نہیں بتائی تھی؟ نہیں، اس نے سر ہلایا۔ اغوا کرانے والے بڑے چالاک ہیں، انہوں نے طے کیا تھا کہ ایک گاڑی سڑک پر آگے ان کی منتظر ہوگی۔ جب وہ مطلوب افراد کو لے کر آئیں گے تو افراد لے کر وہیں ان کا بقیہ معاوضہ دے دیا جائے گا۔ رقم کس ذریعے سے ملی تھی؟ کسی نے اخبار میں لپیٹ کر استاد کے گھر میں پھینک دی تھی۔ گویا ان لوگوں نے کوئی سراغ نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا، تم لوگوں کے ہاتھ صرف کرائے کے ٹٹو آئے۔
ایسا نہیں ہے، حسن علی سوچتے ہوئے بولا۔ معلوم کرو کہ یہ جیپ کس کی ہے۔ نمبر پلیٹ تو جعلی لگ رہی ہے مگر انجن نمبر سے سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے جیپ بھی ہائر کرنے والوں نے ہی دی ہوگی۔ انجن کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، اس شخص نے اعتراف کیا۔ تو معلوم کرو، حسن علی نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔